5 جولائی 1977 کو پورے ملک میں مارشل لا آ گیا، ضیاء الحق کا مارشل لا۔ ضیاء الحق کا مارشل لا آ گیا اور قومی اتحاد کی تحریک بھی ختم ہو گئی، گرفتاریاں ہوئیں اور نئی حکومت آ گئی، فوجی حکومت آ گئی۔ اب ہوا یہ کہ جب ضیاء الحق کے دور میں جو قومی اتحاد کے جو رہنما تھے، ضیاء الحق نے ان کے ساتھ شروع میں تو مہازارہ ہی رہی، لیکن آہستہ آہستہ وہ تمام تنظیمیں جو تھیں وہ ضیاء الحق کے جو دائرہ تھا اس میں چلی گئیں، اور انہوں نے وہ وعدے جو کراچی کی شہریوں کے ساتھ جو رائٹس کے حقوق کی بات تھی وہ پوری نہیں کی۔ تو الطاف حسین اس پر شدید بدظن ہو گئے۔ ان کا یہ ہوا کہ ان تنظیموں نے کیونکہ جو ہے نا اسلام کی بات کی تھی، انہوں نے پاکستان کی بات کی تھی، لیکن اب وہ باتیں نہیں ہو رہیں، تو اس وجہ سے وہ مخالف ہو گئے۔ پھر انہوں نے اس کے بعد 11 جون 1978 کو پھر اے پی ایم ایس او کی بنیاد رکھی۔ اے پی ایم ایس او میں سب سے پہلے وہ ایکشن کمیٹی بنی تھی، طلبہ ایکشن کمیٹی، جس میں یہ تھا کہ کیونکہ انہوں نے اسلامیہ کالج سے بی ایس سی کیا تھا، اور بی ایس سی کے بعد ان کو بی فارمیسی میں ایڈمیشن تھا، لیکن اس میں جو ہے نا تقریباً 200 لڑکے تھے جن کی لڑکے لڑکیاں ان کی یعنی داخلہ ہونا تھا، لیکن وہ داخلہ ان کی جو امتحانی پالیسی تھی اس کی وجہ سے آگے جا رہا تھا، جس کی وجہ سے لڑکوں کا کافی سال ضائع ہو جاتے۔ تو یہ ایکشن کمیٹی بنی، اور ایکشن کمیٹی کے بعد صرف 40 طلبہ رہ گئے، باقی لوگ ہٹتے گئے۔ اس میں الطاف حسین کو آفر بھی ہوئی کہ اگر آپ اپنے ساتھ 2-4 لڑکے لے کے آ جائیں تو ہم آپ کو ایڈمیشن دے دیتے ہیں، لیکن سب کا نہیں ملے گا۔ لیکن یہ بھوک ہڑتال انہوں نے کی، یہ لگے رہے، انہوں نے اکیلے کا نہیں مانا۔ اس میں پٹھان لڑکے بھی تھے، پنجابی بھی تھے، یعنی سارے وہ تھا، اس میں یہ تخصیص نہیں تھی کہ وہ کوئی اردو اسپیکنگ یا مہاجر ہوں، لیکن وہاں پر جو اردو اسپیکنگ تھے وہ بڑے دباؤ کا شکار تھے۔ اور الطاف حسین نے یہ چیزیں نوٹ کی تو انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ یہاں پہ پختون اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بھی کام کر رہی ہے، پنجابی بھی کر رہی ہے، کئی تنظیمیں قومیت کی بنیاد پہ کام کرتی تھیں، تو انہوں نے یہ پھر پہلی بار 11 جون 1978 کو اے پی ایم ایس او کی بنیاد رکھی، آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن۔ لیکن اس زمانے میں ان کی مہازارہ جو ہے وہ اسلامی جمعیت طلبہ سے مہازارہ ہوئی، اور اسلامی جمعیت طلبہ کو یہ وہ تھا کہ اگر ان کی مقبولیت بڑھی گی تو ایک اور تنظیم کا، قوم پرست تنظیم کا اضافہ ہو جائے گا، لہذا وہ مہازارہ کے نتیجے میں ان کو کچھ عرصے بعد ہی جو ہے وہ جمعیت نے ان کو وہاں پہ جامعہ کراچی سے بے دخل کر دیا، جس کے نتیجے میں پھر انہوں نے جو ہے وہ کراچی کے حلقہ جات میں کام کرنے کا فیصلہ کیا اور اس پہ ایک ورکنگ کی، اور آہستہ آہستہ چند سالوں میں یہ ہوا کہ 1984 18 مارچ 1984 کو پھر مہاجر قومی موومنٹ کی بنیاد رکھی، اور اس ان کے شہری علاقوں میں ان کی ورکنگ تھی زیادہ تر، کچھ لوگ ان کے پاس تھے پاکستان کے اور شہروں سے بھی، لیکن ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی، زیادہ جو تھے وہ کراچی، نواب شاہ، سکھر، حیدرآباد، مختلف شہروں کے تھے، تو وہ ایک ان کی ٹیم بنتی گئی۔ لیکن پھر کراچی میں جو اس زمانے کی فرسٹریشن تھی، ٹرانسپورٹرز کی فرسٹریشن تھی، کئی ایسے مسائل تھے جس پہ اس زمانے بڑے حالات وہ ہوتے، اور پھر ایم کیو ایم کا جب جلسہ ہوا سراب گڑھ پہ، ایم کیو ایم کے اوپر فائرنگ بھی ہوئی جس میں ان کے کچھ کارکن ان کے شہید ہوئے، اور پھر اس کے بعد جو سب سے خوفناک واقعہ ہوا وہ سانحہ علی گڑھ ہے۔ سانحہ علی گڑھ میں کیونکہ اس کی فیکٹ فگر کبھی بھی آج تک سامنے نہیں آ سکے، میں انشاءاللہ کبھی پروگرام میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وہ کس نے کیا تھا، کون تھا، ماسٹر مائنڈ کون تھا، کس نے عمل کیا، ساری چیزیں۔ ابھی صرف اتنا بتاتا ہوں کہ جب وہ واقعہ ہوا تو اس میں جو یہاں کی سیاسی حلقے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ مرنے والوں کی جو فگر ہے وہ ابو 500 نا 500 سے زیادہ ہے، لیکن پولیس نے کسی نے بھی صحیح فگر اس کی جاری نہیں کی۔ اخبارات میں جیسے جنگ اخبار میں اس وقت رپورٹ ہوا تو غالباً 55 یا 58 انہوں نے اس میں شو کیے تھے، لیکن وہ واقعہ اس زمانے میں سوشل میڈیا یا موبائل فون یہ چیزوں کا تصور نہیں تھا، خبر دیر سے چند گھنٹوں بعد پورے شہر میں آئی، لیکن اس کے بعد جو منظر تھا وہ بڑا خوفناک تھا۔ میں اس وقت میٹرک میں تھا، اور جب یہ خبر میں گھر سے باہر نکلا مجھے پورے شہر بند ہونا شروع ہو گیا، پھر اس کے بعد جگہ جگہ جلاؤ گھیراؤ شروع ہوا، تو مجھے یاد ہم جس اپارٹمنٹ میں رہتے 4 منزل پہ میں چھت پہ گیا، اور وہاں سے میں نے جب شہر کا منظر دیکھا، اس زمانے میں بڑی بلڈنگیں شہر میں نہیں ہوتی تھیں اتنی، تو پورا تقریباً آپ آدھا شہر تو ایک سائڈ سے پورا نظر آتا تھا، تو میرے دل کو بڑا اس وقت رونا آ گیا نا، یعنی اس وقت یہ حال تھا کہ کوئی علاقہ ایسا نہیں تھا جہاں سے آگ کے شعلے یا آگ کا الاؤ آپ کو نظر نہ آ رہا ہو، سڑکوں پہ جگہ جگہ آگ لگی ہوئی تھی، اور بہت زبردست جو ہے نا وہ
جتنے لونڈے لپاڑے لڑکے تھے وہ باہر آ چکے تھے، اور جو سینئر طبقہ ہوتا ہے وہ سارا گھروں میں جا چکا تھا. ان لڑکوں کو کوئی روکنے والا نہیں تھا. پھر اس کے بعد وہ رات بھر تو بڑا خوف کی فضا رہی، اور لوگ جو ہے نا پہرا دیتے رہے، سارے علاقے بند رہے. ایک نئی چیز بھی اس زمانے میں شروع ہوئی کہ ایک چلتا تھا، ایک افواہیں چلتی تھیں کہ یہ حملہ کرے گا، پٹھان حملہ کریں گے، فلاں چیز. اور لوگ پھر لڑکوں کی کمیٹیاں بنتی گئیں، وہ پتھر لے کے کھمبوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، اور کہیں بھی کوئی خطرہ محسوس ہوتا کھمبا بجاتے تھے. ایک کھمبا بجتا تھا تو کئی علاقوں تک کھمبے ہی بجتے رہتے تھے. یعنی آپ کو رات بھر آدھے سے زیادہ شہر سے نا کھمبے بجنے کی آوازیں آتی تھیں. یہ سیکورٹی ایک الارم سسٹم انہوں نے ایجاد کیا تھا. صبح ہوئی تو صبح اس کے بعد بینک جلنا شروع ہوئے. پولیس نہیں تھی، کوئی سیکورٹی فورس نہیں تھی، کوئی گورنمنٹ نہیں تھی. آپ ایسا لگ رہا تھا کہ بس سوائے دردناک مناظر کے، المناک مناظر کے کچھ بھی نہیں تھا. یہ لڑکوں کے گروپ بنتے چلے گئے، کہیں 500 لڑکے تھے، 1000 تھے، بہت مختلف قسم کے گروپ بنتے گئے، اور ان کے مختلف علاقوں پہ ان کا کنٹرول ہو گیا، اور جلاؤ گھراؤ چلتا رہا. پھر ایک عجیب یعنی مقصد کو اس وقت جو میں نے سارے اپنی آنکھوں سے سارا دیکھا ہوا ہے، وہ کہ ایک گاڑی میں تقریباً 20-25 بندوں کی سیکورٹی میں جو ہے وہ الطاف حسین آئے، اور وہ یہ کرتے یہ تھے کہ مختلف جگہ سڑکوں پر، گلیوں میں، جہاں جہاں یہ لڑکے ہوتے تھے یہ کھڑے ہو جاتے تھے. پھر نکل کے پھر یہ جو ہے نا ایک زبردست جوشیلی تقریر کرتے تھے، اور یہ لڑکوں کو روکتے تھے کہ یہ ہنگامہ، فساد، ان چیزوں کا وہ نہیں ہے. ساری خرابی جو ہے وہ نظام کی ہے، نظام کی خرابی کی وجہ سے سارے یہ حادثہ جو سانحہ علی گڑھ کا بھی ہے پیش آیا. تو وہ لوگوں کو اس وقت پرامن کرتے، ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے. تو اس طریقے سے وہ صبح سے لگے رہے، اور یہ رات تک سلسلہ چلتا رہتا تھا. یعنی 3 دن میں جو مجھے بعد میں پھر میں نے اور لوگوں سے بھی سنا، اور پھر جو مجھے اس کے بارے میں پتہ چلا کہ انہوں نے 1500 سے اوپر جو نا جلسے کیے ہوں گے، یعنی مختلف مقامات پہ 1500 سے زائد خطابات کیے. اور یہ ایک عالمی ریکارڈ تھا. کسی شخص نے بھی 3 دن میں اتنے کم وقت میں اتنے زیادہ جلسے یا اتنی پبلک سے خطاب نہیں کیا ہوگا. الطاف حسین کی ان تقاریر کا اثر یہ ہوا کہ وہ جو مشتعل گروپ تھے مظاہرین کے، وہ آہستہ آہستہ قابو آنا شروع ہوئے. اور آرمی جو ہے نا بیرکوں سے آ گئی تھی، آرمی تیار تھی کہ وہ کرفیو لگا کے شہر پہ اپنا کنٹرول کرے. لیکن کیونکہ پبلک مشتعل تھی تو اس وقت پالیسی یہ تھی کہ اگر آرمی آئے گی تو ایسا نہ ہو، خدا نہ کرے، کہ یہ پبلک اور ان کے درمیان کوئی محاذ آرائی نہ ہو. تو الطاف حسین کی تقاریر کا اثر یہ ہوا کہ لوگ جو ہے وہ ٹھنڈے پڑے، قابو میں آئے. اور اس کے بعد 3 دن کے بعد جو ہے وہ شہر میں پھر کرفیو لگایا گیا، اور آرمی آ گئی. تو آرمی آنے کے بعد بھی آپ دیکھیں اس کا یہ اثر ہوا کہ اس زمانے میں جب یہ کرفیو لگتا تھا تو اس میں بیچ میں وقفہ ملتا تھا. تو آپ سمجھیں کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک کا جو سیکورٹی پہ صرف 3 سے 4 سپاہی کھڑے ہوتے تھے. آج کل کا دور نہیں تھا کہ 200 ایک جگہ کھڑے. 3 سپاہی ایک اسٹاپ سے دوسرے اسٹاپ تک کھڑے تھے. اور جو خواتین تھیں وہ مختلف قسم کے کھانے پکایا کرتی تھیں، اور چیزیں تیار کر، جو گھر میں سب سے اچھی چیز ہوتی تھی وہ بناتی. اور کرفیو کا جب وقفہ ہوتا تو ان فوجیوں کے لیے یہ جو خواتین تھیں یہ کھانا پکا کے لے جاتی ہیں، اور لوگ جمع ہوتے، فوجیوں سے ہاتھ ملاتے. ہم بھی بچے تھے، ہمیں یاد ہے کہ فوجی سے ہاتھ ملاتے تو دوسرے دن بڑے فخر سے بتاتے تھے اپنے اسکول میں کہ ہم نے فوجی انکل سے ہاتھ ملایا یا فلاں. اور لوگ ان کو کھانا کھلاتے تھے، بڑی عزت کرتے تھے. تو الطاف حسین کا جو عروج کا جو دور تھا وہ 86، وہیں سے ان کو لوگ ملنا شروع ہوئے. لیکن اس دور میں بھی کبھی فوج کے ساتھ نہ بے حرمتی ہوئی، نہ فوج کے خلاف کوئی بات ہوئی. جو الطاف حسین کی جو تقاریر میں یا بیانات میں اگر باتیں ہوتی ہیں تو بیسکلی وہ ان پالیسیوں پہ تنقید ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ناراض ہیں. میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سا فلسفہ تھا جس کی وجہ سے وہ ناراضگی برقرار رہی، اور ابھی تک بعض اوقات ایسے واقعات ہوتے ہیں، ایسے بیانات ہوتے ہیں کہ جس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خلاف ہیں.